السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اسی نام سے میری فیس بک ہے، اسی نام سے انسٹاگرام ہے، اور جو بھی میرے نام سے بے شمار آئیڈیز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب چینل، فیس بک، لنکڈ ان، میسنجر، براہ مہربانی اس پہ آپ موبائل نمبر دیکھیں یا اس کے اوپر آپ یہ بولے کوئی آپ سے کہ جی آپ یہ بھیج دیں، یہ پیسے بھیج دیں، آپ نے 1 روپیہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی کو نہیں بھیجنا، یہ احتیاط رکھیے گا۔ اس کام کے لیے میرا پی سی ہوٹل کراچی کا آفس ہے، جس کا نمبر نیچے ٹکر پہ چل رہا ہے، اور پی سی ہوٹل کراچی کا نمبر جو ہے وہ 0213568550 اور دوسرا ہے 0213568550 اور یہ دونوں نمبر ہیں لینڈ لائن۔ صرف ان نمبروں پہ آپ پرائیویٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپروچ کر سکتے ہیں، علاوہ اتوار کے۔ خواتین و حضرات، جو آج میں ویڈیو لے کے آیا ہوں، یہ ویڈیو ہر آدمی کے کام کی ہے اور اس کا ہر لفظ ہر آدمی کے لیے کام کا ہے۔ اس میں 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے، ایک اسلامک بھی ہے اور یہ ایسٹرولوجی کے بھی پوائنٹ آف ویو سے میں نے بنائی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا جانے انجانے میں کہ ان کے گھر میں غربت، ان کے گھر میں بے برکتی، ان کے گھر میں رزق کی کمی کیوں آ رہی ہے، وہ جبکہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو انسان سے دانستہ یا نادانستہ وقوع پذیر ہو رہے ہوتے، اگر وہ ان کو کنٹرول کر لیں تو ان کے گھر سے 90% جو بے برکتی اور رزق کی کمی ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس پہ عمل کر کے خود دیکھیے گا۔ نمبر 1، یہ ایسی چیز ہے جس کو تو میں کیا کہوں کہ آج کے دور میں ممکن نہیں ہے کہ یہ نہ ہو، اٹیچ بات۔ گھر کے اندر اٹیچ بات کا ہونا یہ سب سے بڑی نحوست ہے، اور یہ ہمارے کلچر اور روایات کا اب حصہ بن چکا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی ختم کر پائے۔ گھر میں ٹوٹا ہوا سامان، مشینری، ٹوٹا پھوٹا کوئی لکڑی کی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی بارش میں بھیگی ہوئی لکڑی ہے، کوئی ایسی مشینری جس کے اندر وہ قابل مرمت ہے لیکن وہ پڑی ہوئی ہے، اس کا نیگیٹو اورا آپ کے گھر کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دے گا۔ یا تو اس کو بیچ دیجئے یا صحیح کرا کے اس کو استعمال میں لائیں۔ پرانی چیز، پرانی مشینری 2۔ تیسرے نمبر پہ پرانے کپڑے جن کو کوئی نہیں پہن رہا، سائڈ میں پڑے ہوئے، کونے میں پڑے ہوئے، بہت ڈھیر لگا ہوا ہے، یا پرانی ردی پڑی ہوئی ہے، اس پہ کیڑے بھی جمع ہو رہے ہیں، اس پہ پانی بھی پڑ رہا ہے، اس میں جو ہے اپنا بدبو بھی، تعفن بھی پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی گھر میں بے برکتی اور رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ گھر کی ڈرینیج لائنوں کا چوک ہونا یا اس میں اسمیل آنا، یہ خاص راہو اور شنی کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے، یہ گھر میں پیدا ہو فوراً ختم کرائیں۔ سیپیج کا آ جانا، پڑا ہوا ہے، پینٹ کرنے کی کسی کو زحمت نہیں ہو رہی، یہ بھی نحوست میں ایک بہت بڑی چیز آ جاتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے گھر میں۔ گھر کا جو سب سے پہلا حصہ جہاں پر ہر آدمی کی نظر پڑتی ہے وہ آپ کا دروازہ، وہ جس سے داخل مکان یا داخل دکان ہو رہا آدمی، اگر وہ ٹوٹا پھوٹا زنگ آلود ہے، نحوست، یعنی آپ نے اپنی چیز کی ابتدا ہی میں گندگی اور نحوست کر دی، اس کو درست کرائیں۔ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ٹوٹا ہوا برش ہوتا ہے، ٹوٹی ہوئی کنگھی ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک خاص بدشگونی اور نحوست ہے، ان کا استعمال ترک کریں، چاہے وہ کنگھا ہو چاہے وہ برش ہو۔ گھر میں مکڑیوں کے جالے بن جانا، یہ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، جس گھر میں مکڑیوں کے جالے یا دکان میں مکڑیوں کے جالے ہوں گے وہاں پر افلاس آتا ہی آتا ہے، یعنی غربت آتی ہے، ان کو ہٹائیں گھر سے۔ اور مکڑی کوئی مقدس چیز نہیں ہے، وہ سورہ عنکبوت کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں وہ مقدس چیز نہیں ہے، جو بھی انسان کے لیے ہارم یا نقصان پہنچائے وہ چیز کو ختم کرنا، مارنا اسلام میں شرعی جائز ہے، چاہے وہ سانپ ہو، بچھو ہو، مکڑی ہو۔ دوسرا، گھروں میں لوگوں کی چھپکلیاں دیواروں پہ آ رہی ہوتی ہیں، لوگ نوٹس نہیں کرتے، یہ جادو ٹونا سفلی کا ایک بہت بڑا ٹول بھی ہوتا ہے۔ مکڑی اور چھپکلی، ان کو گھر سے نکالیں یا ان کو ماریں۔ اس کے علاوہ
میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں کیونکہ ہر آدمی کے یہ کام آئے گی، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے، دونوں کے پوائنٹ آف ویو سے، نقطہ نظر سے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے۔ لوگ لیفٹ لیگ سے پینٹ، پاجامہ، شلوار پہنتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نحوست پیدا کرتی ہے۔ ہمیشہ دایاں پاؤں استعمال کریں، ہاتھ بھی دایاں استعمال کریں، لیفٹ ہینڈ کو ابتدا میں نہ استعمال کریں۔ ایک اور چیز، گھر میں مہمان آ گئے مگر اندر بظاہر آپ نہیں کر رہے لیکن اندر سے آپ کے ناراضگی کا عنصر پیدا ہو رہا ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں کہ مہمان کے آنے پر کبھی ناگواری نہ پیدا کرنا، نہ ظاہراً تو خیر کرتے ہی نہیں ہوں گے لوگ، بہت کم ہوں گے، اندرونی طور پہ بھی، کیونکہ جب گھر میں مہمان آتا ہے اور وہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری نحوستیں اور بہت ساری بے برکتیاں گھر سے نکل جاتی ہیں، وہ اللہ کی رحمت بن کے آتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اسلام میں کہ مہمان جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتوں میں سے ہوتا ہے۔ ایک بڑی عقلی لحاظ سے چیز ہے، اپنی آمدنی سے زائد اخراجات رکھنا، یہ بھی دنیاوی لحاظ سے بے برکتی کا سبب ہوتا ہے۔ سنا ہوگا نا آپ نے کہ اپنی چادر کے حساب سے پاؤں پھیلائیں، تو یہ چیز پھر شنی کو، سیٹرن کو ایکٹیو کر دیتی ہے، فضول خرچی۔ دوسرا، شریعت میں شرم نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے بغل کے بال، زیر ناف بال اگر 40 دن سے اوپر گزر جاتے ہیں تو بندے کے اندر بیماریاں، نیگیٹیوٹی اور اس کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں جو اس کی رزق کی فراوانی میں پرابلم کا باعث بنتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے اسلام میں ہے کہ ان کو قطع کرنا چاہیے، زیر ناف بال بھی، بغل کے بال بھی۔ ایک آپ نے اور چیز نوٹ کی ہوگی، لوگ کو عادت ہوتی ہے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں یا انگلی انگوٹھا منہ میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی اس کی ایک وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے اپنے معاشرے میں دیکھی ہے، مطلب اپنے معاشرے سے مراد میری بر صغیر پاک و ہند، ہندوستان پاکستان، کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ کھڑے کھڑے بال بنا رہی ہوتی ہیں، کھڑے میں، اور بالوں کو اپنے سنوار رہی ہیں۔ یہ بھی گھر کے اندر نحوست پیدا کرتا ہے۔ بیٹھ کے اپنی چٹیا، پونی، جو واٹ ایور جو بھی بنانا ہے، بالوں کو سنوارنا ہے، عورت کو بیٹھ کے کروانا چاہیے۔ دوسرا، یہ ہمارا اسلام بھی اس کو کہتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سوئے رہنا، یہ بھی گھر میں بے برکتی پیدا کرتا ہے، سن ویک ہونے لگتا ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ، اور یہاں تو ایک ٹریڈیشن ہے، میں نے دیکھا ہے دیر سے لوگ اپنا کاروبار کھولتے ہیں، دیر سے سو کے اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آج کل یار کمائی نہیں ہو رہی، رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہمیشہ دیکھ لیجئے گا، پرانے زمانوں میں دیکھ لیجئے گا، صبح فجر کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ اپنی روزیوں کے لیے نکل جاؤ، یہ بھی بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ غسل نہ کرنا، دیکھیں اسلام طہارت اور صفائی کا گہوارہ ہے۔ غسل کرنے سے، جب آپ روز غسل کرتے ہیں تو آپ کی 10 نحوستیں اس غسل میں بہہ جاتی ہیں، اور اسلامک لحاظ سے غسل کرنا جو ہے وہ تو اور آپ کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی، میرا یہ سائڈ سے کپڑا پھٹ گیا، یہ آگے سے یہ پھٹ گیا، اس کو کھڑے کھڑے سی دیا، یعنی جسم پہ آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے اور اسی پہ آپ سوئی لگوا رہے ہیں، لوہے کی چیز، یہ بھی نحوست اور بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ درخت کے نیچے پیشاب کر دینا، یہ اتنی بڑی، میں نے گرداب میں آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ دیکھیں آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ رب العزت نے تیری آنکھوں کے آگے وہ پردے ڈالے میں کہ جو تجھے نظر نہیں آتا، اگر وہ پردے رب العزت ہٹا دے تو تجھے زمین پہ پاؤں رکھنے میں مشکل ہوگی کہ میں کہاں پاؤں رکھوں کہاں نہ رکھوں۔ اتنی رب کی مخلوق بکھری ہوئی ہے اس دنیا میں اور کائنات میں، مگر چونکہ ہماری آنکھوں کے آگے پردہ ہے، ان کے آگے پردہ نہیں ہے، تو ان کا بچنا ان کے لیے لازم ہے۔ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، اس لیے ہماری پکڑ نہیں ہے۔ اور جب لوگ درخت کے نیچے یا کسی پودے میں، آپ نے دیکھا ہوگا، پیشاب کر دیتے ہیں،
ایسی نحوست کے لپیٹے میں آتے ہیں. اچھا وہاں پہ بعض دفعہ حشرات چینٹیاں وغیرہ ان کے بھی ٹھکانے ہوتے ہیں، اور آپ کو کیا معلوم کہ اس درخت پہ کون سی مخلوق ہے. اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، پیپل، کیکر، بیری، آپ کا نیم، جامن، یہ درخت ایسے درخت ہوتے ہیں جہاں پر جو دیگر مخلوقات ہوتی ہیں عموماً ان کے بسیرے ہوتے ہیں. اور ناریل کا درخت یا تلسی کا جو ہوتا ہے درخت، یہ جب لگتا ہے تو بہت ساری نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے. مہندی کا پودا جس گھر میں لگتا ہے وہاں سے نحوستیں ختم ہوتی ہے. تو یہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں تاکہ وہ چیزیں ناریل، مہندی اور بیری اور آپ کا اللہ بھلا کرے تلسی، یہ ایسے پودے اور درخت ہوتے جو گھر میں باعث برکت ہوتے ہیں. تو یہ خیال رکھیے گا. درخت وہ بھی برے نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگوں کے سلوک ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ اپنے آپ میرے پہ تو فلاں جادو ہو گیا، میرے پہ تو عجیب نحوست آ گئی، جب سے یہ اس کے ساتھ ہوا اس کو پتہ نہیں چلا. دوسرا، لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا استنجا، وہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے، ہڈیوں سے، کوئلے سے کبھی نہ کرو، کیونکہ یہ اجنا کی غذا ہے، ہڈیاں، کوئلہ. تو ان چیزوں سے بھی استنجا یا ان پہ پیشاب کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا بھائی آپ گاتے ہیں، میں تو باتھ روم سنگر ہوں. یہ باتھ روم میں غیر ضروری گفتگو یا کسی بھی قسم کی گفتگو، یہ اوپر چہ جائے کا گانا، یہ آپ خود نحوست کو گھر میں دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ اٹیچ بات کا جو نمبر 1 پہ میں نے بولا تھا، وہ اسی لیے بولا تھا کہ ہمیشہ وہ جگہ جہاں گندگی، آلائش گاہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ گندے شیاطین اور اجنا اپنا بسیرا کر لیتے ہیں. جبھی اسلام کے اندر واش روم میں گھستے وقت لاحول پڑھنے کی حکم ہے، یا سورہ ناس پڑھ کے گھسنے سے پہلے پڑھ لیجئے، آپ 100 مصیبتوں سے دور ہو جائیں گے. اور پھر جب نکلے تو اس کی الگ دعا ہے، یہ خیال رکھیے گا. تو باتھ روم میں باتیں تو پھر بہت ہی نچلے لیول کی بات ہو گئی. دوسرا، بہت سے لوگ، میں نے عورتوں کو دیکھا، ارے بیٹا الٹے ہو کے سویا کرو، پیٹ اندر رہے گا. یہ سب بکواس، بلشٹ ہے. الٹا سونا، الٹا لیٹ کر آرام کرنا، یہ بہت بڑی نحوست ہے. اس کو اسلام میں بھی سخت ناپسند کیا گیا ہے. اور اسلام میں تو ہے کروٹ، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دائیں کروٹ پہ ہاتھ نیچے رکھ کے اس طرح سوتے تھے. پہلو بدلتے تھے مگر آپ عموماً دائیں طرف. ایک اور چیز، اذان ہو رہی ہوتی ہے، گفتگویں، حتیٰ کہ اسلام میں یہ حکم ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اگر قرآن شریف بھی پڑھ رہا ہو تو اس کو روک دو. تو اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنا اذان کی آواز کے ساتھ، اس کا بند کرنا. اچھا لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، آواز ٹی وی کی بند کر دی، ویڈیو چل رہی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اذان کا بے انتہا احترام، اور اللہ کا شکر ادا کیجیے. آج یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو، جس گھر میں اذان کی آواز آتی ہے یا جن جگہوں پہ مساجد اور اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں، وہاں پہ یہ جو دوسری مخلوق ہوتی ہے، شیاطین قسم والے جنات جو ہوتے ہیں، یہ ٹکتے نہیں ہیں، تنگ نہیں کر پاتے، کیونکہ جب اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے تو یہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کی حرمت کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ، میں نے تو اللہ معاف کرے خانہ کعبہ میں لوگوں کو دیکھا ہے بزنس کی ڈیلیں کرتے ہوئے طواف کے دوران موبائل چل رہا ہے. قبرستان کے اندر غیر ضروری گفتگو کرنا یا وہاں پر ہنسنا، کیونکہ قبرستان جو ہے وہ مقام عبرت ہے، اس کا احترام ایک تو ویسے ہی لازم ہے، اور مردوں کو ادراک اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور وہاں پہ غلط قسم کی یا غیر ضروری گفتگو کرنا، اس کا مطلب آپ عبرت کے مقام پہ جا کے عبرت نہیں حاصل کر رہے. یہاں پہ میں آپ کو آقا سیدنا مولا علی کا ایک فرمان سنا دوں کہ جب تیرے ذہن کے اندر یا جب تیرے دل میں کبھی نخوت کہتے ہیں تکبر، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ خیال آئے تو ایک لمحے کو قبرستان کا چکر لگا لے.
تجھ سے پہلے تجھ سے زیادہ حسین، تجھ سے زیادہ طاقتور، تجھ سے زیادہ اثر و رسوخ والے آسودہ خاک ہو چکے ہیں، جو کہ تو نے بھی ہو جانا ہے۔ تو یہ تیرا جو اندر کا کبر آ رہا ہے وہ ڈھل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ پھر قبرستان کو ہمارے اسلام میں اس لیے مقام عبرت کہا گیا ہے کہ یہ دیکھو اصل مقام یہ ہے آپ کا۔ دوسرا، میں یہ نہیں کہتا آج کل پروفیشنل بھکاری بھی بہت ہے، لیکن آپ نرمی کے ساتھ منع کرتے ہیں۔ یہ جو جھڑک دیتے ہیں نا، اور یہ جو آرگومنٹ کرنے لگتے ہیں یا اس کو چیک کرنے لگتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ پھر دیکھیں نا، بعض دفعہ یہ سوچیں کہ ہم جو اتنی تحقیق کرنا، میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، تحقیق بھائی تو نے جو یہ مانگ رہا ہے، تو جو سوال کر رہا ہے، کیا تو اس کا حقدار ہے؟ تو ایک لمحے کو آدمی یہ سوچ لے کہ مجھ پہ جو اللہ کا کرم ہے، کیا میں اس کا حقدار ہوں؟ تو سختی کے ساتھ جو آپ کے در پہ کوئی بھی آ جاتا ہے اس کو جھڑکے نہ، اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ نرمی کے ساتھ اس سے معافی مانگ کے اجتناب کر لیں۔ ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے، گھروں میں نے جاندار اشیاء کی پینٹنگ، حنوط شدہ کھالوں کے اندر کسی نے ٹائیگر کو بھس بھرا کے رکھا ہوا ہے، کسی نے بارہ سنگے کو رکھا ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں نیگیٹو فورسز کو اپنے گھر میں آنے کے لیے۔ اسلام میں اسی لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور جاندار کی تصویر پہ تو سخت ممانعت ہے۔ اور آپ کو پڑھ لیجئے گا، تحقیق کر لیجئے گا، میں ایسے یہ بات نہیں کہہ رہا۔ قیامت میں سب سے پہلے اللہ مصوروں کو بلائے گا جنہوں نے جاندار اشیاء کی تصاویر کشی کرتے ہیں، اور اللہ فرمائے گا خالق تو میں ہوں، تو نے خالق ہونے کا دعویٰ کر لی، اب پھونک اس میں روح۔ سب سے پہلے مصوروں کا اس طرح حساب کرے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کے، میں کیلیگرافی کی بات نہیں کر رہا یا مخطوطات یا قرآنی آیات لکھنا، میں زندہ جاندار اشیاء کی تصاویر کی بات کر رہا ہوں۔ اور گھروں کے اندر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں پہ وہ حنوط شدہ جانور بھی ہیں، پینٹنگز بھی ہیں، تو آپ جو پروٹوکول ہے وہ پورے نہیں کر رہے، ان کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو پاؤں ہلانے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھی پاؤں دوران خون کی وجہ سے انسان ہے، ایک آپ نے دیکھا چپل الٹی پڑی ہوئی ہے، جوتا الٹا پڑا ہے۔ پرانے زمانے میں بزرگوں کو دیکھی، وہ فوراً کہتے تھے چپل کو سیدھی کرو، کیونکہ چپل کا الٹی ہونا یہ ہماری اسٹرالوجی میں بہت بڑی نحوست ہوتی ہے۔ اور چپل کو ترتیب سے رکھیں، اور یہ جو پرانی کٹی پھٹی چپل نہیں، وہ بھائی آپ اسے جڑوا کے کسی غریب کو دے دیں، اتنا خوبصورت صدقہ ہے جس کی کچھ حد نہیں، اگر آپ نہیں دے سکتے، لیکن گھر میں رکھی ہے، پڑی ہوئی ہے، وہ سڑ رہی ہے، یہ گھر میں آپ نحوست کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو خواتین حضرات، کوشش کی ہے میں نے، ویڈیو تھوڑی طویل ہے، لیکن اس کا ہر لفظ ہر لمحہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی میرے پنجتن پاک کے سب کے کارآمد اور مفید ہوگا۔ اس قسم کی لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمایوں بھائی جس طرح آپ پہلے بتاتے تھے آج کل نہیں بتا رہے، تو یہ میں نے اسٹرالوجی اور اپنے اسلامک دونوں نقطہ نگاہ سے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔